السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ کیسے لگے آپ کو 3 پارٹ؟ باقی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا جی، تو چوتھا پارٹ جو ہے وہ آ گیا عمران خان کے اوپر۔ پہلا ایوب، دوسرا بھٹو، تیسرا ضیاء الحق اور عمران خان۔ اچھا، عمران خان کے دور کو میں کیوں تباہ کن کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اور پھر اس کے جانشین جنرل فیض نے، یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اتنی بری طرح، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ مشرف جب گیا نا تو اس میں پتہ چل رہا تھا کہ اب مارشل لا نہیں آئے گا، کیونکہ آف کورس کافی ڈینٹ پڑ چکا ہوا تھا، آرمی نے بھی اپنی ساکھ بحال کرنی تھی، تھوڑا سا اس کو بریدنگ ٹائم چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناح صاحب اب نے، میں ایز یعنی کہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پرسن جس سے سیاست سے انٹرسٹ ہے، یہ حالات دیکھتا ہے، مجھے بھی اندازہ تھا مارشل لا نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے مارشل لا تو نہیں لے کے آئے، لیکن اپنا پپٹ کے ذریعے انہوں نے گیم کھیلی، اور گیم جو کھیلی آپ کے سامنے ہی ہے۔ عمران خان جیسی چیز لے کے آئے جو ایسا میرے خیال میں، جسے میں اکثر اپنے دوستوں میں حلقہ باب میں کہتا ہوں کہ چندی چوٹ ٹائپ کا بندہ تھا، جو کہ جس نے عیاشی کی، موج میلہ کیا ساری زندگی، اس کے لیے بس یہی تھا، اس کے لیے کامیابی تھی کہ جی اے ٹی ایم میرا خرچے پورے دوسرے کریں۔ یہ بھی بڑے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جی اپنی محنت کرنی نہیں ہے، دوسرے میرے خرچے پورے کر دیں، تو وہ اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں نا، کہ یہ ان کے پرسنالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے کا خرچے پورے کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان، یہ انہوں جو لے کے آئے ہمارے لیے عمران خان صاحب، جن کو ایک سیٹ بمشکل ملتی تھی، کیسے سیٹ مل گئی؟ سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ اب چیز اچھی اور بری ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ایک ہی رہی ہے، موڈس آپرینڈی تبدیل ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے طریقہ کار جو ہے نا وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ اب طریقہ کار کیا تھا؟ اب جیسا میں نے آپ کو ایوب کے دور کی بات بتائی تھی کہ فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف اس نے اخباروں میں چھپوایا، ساری کہانیاں بنائیں کہ وہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی۔ اس طرح آپ سوشل میڈیا استعمال کیا کہ آپ نے دوسروں کی کس طرح کریکٹر اسیسینیشن کی اور اپنے آپ کو کس طرح دیوتا بنانا ہے، بار بار چیزیں جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو، اور یہی ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور دماغ ایز سچ خراب نہیں ہوا جتنا بنایا گیا، کیونکہ پروجیکٹ تھا نا، خود بیک اینڈ پہ کھانا تھا، اور عمران کے لیے چھوٹی چھوٹے چوریاں کر کے اس نے بھی اپنا حصہ کمانا تھا۔ پر آف کورس جس طرح آفیسز میں ہوتا ہے نا، ایک جو شاطر قسم کا بندہ ہوتا ہے نا، سو کال شاطر، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نیچے نا ایک بونگا سا اپنا سب آرڈینیٹ رکھوں جو میری بات مانتا رہے، پر الٹیمیٹلی بونگا جو ہوتا ہے نا وہ اس کو مروا دیتا ہے، وہ سمجھ کے لے کے آتا ہے کہ جناب صاحب وہ میرے اشاروں پہ ناچے گا، پر وہ ہوتا الٹا ہے، جیسے بزدار صاحب لے کے آئے تھے۔ ہنسی آتی ہے بزدار کا، قسم اللہ کی تصویر امیج آتا ہے نا ذہن میں تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو لے کے آئے تھے اسپیسیفک جرنل اور خان صاحب کو، تو خان صاحب اب وہ اس لیول کے تو نہیں ہیں، اب وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کرکٹ میچ بیچارے نے جیتا ہے تو وہ ہی از اے سیاستدان۔ اچھا، میں باقی سیاسی جماعتوں کو اس طرح، میں جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ ابھی کوئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی نواز شریف، بے نظیر بھٹو وغیرہ کا نہیں کیا، وہ چیزیں ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، میچورٹی میں چیزوں میں آتی ہیں، اٹ ول ٹیک ٹائم، پر یہ جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، یعنی کہ آپ حد دیکھیں، یوتھی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ظہیر الاسلام ایک گیدرنگ میں، وہ الیکشن کی کسی کمپین میں کہہ رہا تھا جی ہم یہ تھرڈ فورس لے کے آئے تھے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ۔ ہمارے یہاں پہ برے کی ڈیفینیشن ہی عجیب ہے، جس طرح میں نے ضیاء الحق کے جو ویڈیو تھی پارٹ 3 کی، اس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ بہت بڑی کوئی دیوتا شے تھی، بہت بڑی کوئی پاورفل شے تھی جس نے سب کو۔ اچھا، وہ ضیاء الحق کی، میں چلیں ایک بات یاد آ گئی، وہ اس میں رہ گئی تھی، اس میں سن لیجئے گا۔ ایک وہ بھی بڑا لوگ متاثر ہے کہ جی اس نے UN میں تلاوت کی تھی،
اور بھائی جان اس کو اجازت دی گئی تھی، پورے پروپیگنڈا مشین ہوتی ہے، ورنہ وہ کرنے دیتے اس کی جی بڑی، کیونکہ ریمبو کی فلمیں بنائی گئی تھی، پاگل بنایا گیا تھا، اسی طرح ہر دور میں پاگل بنایا جاتا ہے۔ یہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے دماغ سے سوچیں، میں بھی جو باتیں کر رہا ہوں اس کے فیکٹ چیک کریں، دیکھیں کہ جو چیز نکلی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میرا سوال سب سے ہے، جو تو اس کے عمران کے اینٹی ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کو سمجھ جائیں گے اور وہ کرتے بھی ہوں گے، جو عمران کے حامی ہیں یوتھی، خیبر پختونخوا میں کیا 10 سالوں میں ہو گیا؟ پیرس بن گیا؟ کیا کیا اس نے؟ شعور دیا ہے؟ شعور کس بات کا شعور دیا ہے؟ اگر یہ شعور نہیں آپ کو آ سکا کہ آپ نے جھوٹے اور سچے انسان کی پہچان کرنی ہے، تو پھر آپ کو کیا شعور آیا؟ اس کا مطلب ہے اس نے شعور نہیں دیا، بے وقوف بنایا ہے۔ زیادہ آپ خوش نہ ہوں، شعور دیا ہے۔ تو عمران خان کا پروجیکٹ یہ فائنل اس کا چل رہا ہے، آگے اب پتہ نہیں، دیکھیں قوم خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم بہتر کام کریں گے، ہم نے مرنا ہے تو ہم اسی طرح کے پٹھے سیدھے کام کریں گے۔ آپ کا اب میں یہ رکشوں کے پیچھے TLP کے اشتہار پڑھ رہا تھا، ہمارے دور میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا، ہمارے دور میں پتہ نہیں سب کو روزگار دیا جائے گا۔ یار باتیں کرنا، اور پتہ نہیں ہمارے دور میں ایک معاشی قسم کی چیز تھی، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، یعنی کہ جو پاسبل نہیں ہے ان حالات میں۔ بیٹھے بٹھائے، اب میں فرض کرے آپ یا میں کوئی کھڑے ہو کے کہہ دیں میں سب کو گھر دے دوں گا، میں سب کو نوکریاں دے دوں گا، او بھائی ایک جملہ ہے نا، یہ میں نے 2 جملے بولے ہیں نا، اس کے پیچھے کرنے میں جو محنت درکار ہے اور جو پورے سرکمسٹانسز درکار ہیں وہ پاسبل ہیں؟ اگر تو آپ اندھوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو پھر تو زبردست ہے، جس طرح عمران نے بے وقوف بنایا نا، یعنی کہ جب ہمیں روٹی 2 روپے کی ملتی تھی، آج ہم 20 روپے پہ بھی تالیاں بجائیں نا، سارا بیڑا غرق جس نے بنیاد ڈالی تھی، بل جلائے تھے، آج بل جناب صاحب آپ جو ہے وہ اس سے منہ چھپاتے ہم پھر رہے ہیں۔ تو اپنی پلیز میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، پلیز اپنے دماغ سے سوچیں، اس طرح بلائنڈ فالنگ نہ کیا کریں، جذباتی نہ ہوا کریں۔ دیکھیں اس ملک میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس ملک کو مذہب اور نیشنلزم کے نام پہ کافی بے وقوف بنایا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ فیلنگز جڑی ہوتی ہیں اور یہ ہونی چاہیے، پر یہی اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپن اینڈ چھوڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے یہ چیز ہے، آپ نے اس کا اچھا استعمال کرنا ہے، برا استعمال کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں برا استعمال ہوا ہے، ہم ریئلسٹک سوچ نہیں رکھتے، جو ریئلسٹک بات کرتا ہے اس کو بے وقوف کہتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں سٹھایا ہوا ہے، جیسے کئی لوگ مجھے بھی کہتے ہوں گے ویڈیو دیکھ کے۔ لیکن ریئلسٹک بات یہی ہے، جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جن معاشروں نے ترقی کی ہے، وہ ریئلسٹک رہے ہیں۔ بینگ اے مسلمان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو وہ ریئلسٹک تھے، وہ خوابوں کی دنیا میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ دوسرے کا خیال رکھنا ہے، مسلمان کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارا کیا ہے، گوروں نے پیسہ یہاں سے لوٹا، اپنے ملک میں گئے، ہم یہاں سے پیسہ لوٹ کے اپنے ملک کا باہر بھیج دیتے ہیں۔ ہر کوئی کرپٹ ہے، دوسرے کو کرپٹ کہہ رہا ہے، کوئی نہیں سوچتا، پھر کہتے ہیں جی مسلمانوں پہ برا وقت کیوں ہے؟ ہوگا نا، کیوں نہیں ہوگا وقت برا؟ تو یہ چوتھا جو دور ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اللہ نہ کرے ایسے دور اور آئیں، اللہ کرے ہم بھی، ہمارے بچے بھی، آنے والی نسلیں بھی دیکھیں بہتر، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ہم کرتے کیا۔ اللہ حافظ۔